اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 78. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آیت 79. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. آیت 80. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ساری آیتیں ریپیٹیٹیو ہے نا، تو انشاءاللہ زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی تو پھر بولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي اور ہوا وہ، الَّذِي وہ ہے جس نے، انشاء پیدا کیا، لا لیے، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے بنایا، السمع سماعت یعنی کان، والابصار اور بصارت یعنی آنکھیں، والافئدہ اور دل. یہاں پر عقل یا دل لے سکتے ہیں ہم اس کا ترجمہ. قلیلا ما تشکرون، قلیلا بہت تھوڑا ہے، ما جو، تشکرون تم سب شکر کرتے ہو. وہ ہوا اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت کم ہی ہے جو تم سب شکر گزاری کرتے ہو. آیت نمبر 79. وَهُوَ الَّذِي اور ہوا وہ، الَّذِي وہی ہے جس نے، ذَرَأَكُمْ ذَرَأَ پھیلا دیا، کم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تم سب کو زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم سب جمع حشر کیے جاؤ گے یعنی جمع کیے جاؤ گے. وہ ہوا اور وہ، الذی وہی ہے، ذرا پھیلا دیا کم تم کو، فی میں، الارض زمین میں، و الیہ اور الیہ اسی کی طرف، تا تم وانو سب حشرا جمع کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے. اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تم سب کو زمین میں اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. آیت نمبر 80. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور ہوا وہ، الذی وہی ہے جس نے، یحیی جو حیات دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے، اختلاف اللیل آگے پیچھے آنا ہے، اختلاف ہونا ہے، اللیل والنہاری رات اور دن کا. افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سب عقل رکھتے، عقل کا استعمال کرتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں ساری، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتیں کاؤنٹ کروا رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا کیا، سماعت، بصارت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تین چیزوں کی کیا بات کر رہے ہیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 ایکچولی. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور تمہارے لیے عقلیں کیوں پیدا کی، تاکہ تم اپنے رب کی جو حق کی نشانیاں اس کے اندر غور و فکر کرو، اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے کیا بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ. اور اس نے تم سب کو زمین میں کیا کر دیا، پھیلا دیا. یعنی ایک جگہ ہم کانسنٹریٹڈ نہیں ہے نا، ساری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اور پھر اب تم کو پھیلایا ہوا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن تم سب کو سمیٹ لے گا، جمع کر لے گا. اور وہ وہی کیا کرتا ہے، موت اور زندگی کا کیا ہے، خالق ہے. اور ایک کے بعد ایک جو رات اور دن آتے ہیں اختلاف ہونے میں، وہ بھی اسی کے ذریعے سے ہے. افلا تعقلون تو کیا تم اپنی عقلوں کو نہیں دوڑاتے، کیا عقلوں کا استعمال نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے. نہیں جسٹ ابھی نیکسٹ والی، کیونکہ ابھی آئے نا، اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. چلیں کوئی اور کر لیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 81. بل قولوا مثل ما قال الاولون بلکہ پیچھے ہے نا ورڈ بلکہ قولوا ان سب نے کہا، مثلا جیسے، ما جو، قولا کہا، اولون پہلے لوگوں نے، بلکہ کہا ان لوگوں نے ویسی ہی بات جو کہی پہلے لوگوں نے. آیت 82. قولوا
ان سب نے کہا اذا کیا اذا جب متنا مت مر جائیں گے موت آ جائے گی نا ہم کو وکننا اور کن ہو جائیں گے نا ہم ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں انا کیا انا بے شک ہم لا البتہ مبعوثون ہم سب دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. ان سب نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. لقد وعدنا آیت نمبر 83 لقد البتہ تحقیق بے شک وعدنا وعدہ کیا گیا. دیکھیں پیسے گئے واو کے اوپر پیش ہے آئین کے نیچے زیر ہے تو پیش اور زیر کا کمبینیشن پاسٹ ٹینس میں پیسو ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے. البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا نہ ہم سے نحنو ہم سے بھی وآباؤنا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی ہاذا یہی من قبلو اس سے پہلے ان نہیں ہاذا اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں ہے یہ اللہ سوائے اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں بلکہ انہوں نے کہا آیت نمبر 81 ان سب نے کہا کہ وہی بات وہی مثل یعنی ویسی ہی بات جیسی جو کہی پہلے لوگوں نے. اور کیا بات کہی ان سب نے کہا کیا جب مت یعنی موت آ جائے گی ٹھیک ہے مر جائیں گے ہم اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. البتہ تحقیق یا بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا اس سے پہلے بھی نہیں یہ سوائے پچھلوں کی کہانیاں. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی بات یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی سیم بات کہی اور یہ لوگ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ موت آ جائے گی مٹی بن جائیں گے ہم ہڈیاں بن جائیں گے ہم اب جب ہم پورے بکھر گئے بوسیدہ ہو گئے تو کیسے ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. یہی وعدہ ہم سے پہلوں سے بھی کیا گیا تھا اور یہی وعدہ یعنی ہم سے بھی کیا جا رہا ہے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا لیکن آج تک ہم نے یہ چیز پوری ہوتی بھی نہیں دیکھی. مطلب یہ سمجھ رہے یہ وعدہ کیا ہے جھوٹا ہے. یہی وعدہ اس سے پہلے بھی کیا گیا. کیا وعدہ کہ تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے یعنی کہ باسی بادل موت ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب تو کیا ہے پہلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ سب سنی سنائی بات ہے اس کے اندر کوئی حقانیت نہیں ہے. کیوں کیونکہ ان سے بھی وہ وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہ بات پوری نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھی نہیں پورا ہوگا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جیسے پچھلے لوگ کہتے تھے. مشرکان مکہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مشرکان مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو پہلے گزر گئے ان سے بھی آپ نے یہی وعدہ کیا تھا رسولوں نے یہی وعدہ کیا کہ تم لوگ موت کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ مٹی اور ہڈی بن جائے وہ سیدھا ہو جائے بکھر جائے ریزہ ریزہ ہو جائے وہ دوبارہ سے اٹھایا جائے. تو ہم اس بات پر بلیو نہیں کر سکتے. کیوں بلیو نہیں کر سکتے اس کا ریزن دے رہے ریزن کس میں دے رہے ہیں آیت نمبر 83 میں کہ یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا تھا لیکن آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا. مطلب وہ کیا چاہ رہے تھے ابھی وہ ڈیمو مل جائے ابھی سے وہ ساری چیز کر کے دکھا دی جائے. یہی وعدہ اس سے پہلے بھی کیا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے لیکن یہ سب تو کیا ہے پچھلوں کی کہانیاں یعنی جو ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں وہی باتیں آپ بھی دہرا رہے تھے. نعوذ باللہ. ریپیٹ کریں تینوں آیتیں ہر ٹرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 84 قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. آیت نمبر 86 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون لله قل افلا تتقون. پورا یہاں تک ہم لوگ کر لیتے ہیں نا انشاءاللہ آسان ہے. آیت نمبر 84 قل آپ فرما دیجئے یا پوچھئے لمن لیے من کس کے لیے ہے الارض زمین یعنی کس کی ہے زمین یعنی اونر کون ہے اس زمین کا. قل آپ فرما دیجئے لیے من کس کے الارض زمین ومن اور جو فیہا اس میں ہے. آپ فرمائیں کس کے لیے ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے اس زمین میں ہے. ان کنتم تعلمون ان اگر کنتم تم ہو
تعلمون تم سب علم رکھتے، اگر تم سب جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے. سیقولون ان قریب یا وہ واؤن سب قولو کہیں گے للہ اللہ کے لیے یا اللہ کی ہے. آیت نمبر 85 ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. قل آپ فرما دیجئے افلا کیا پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں تذکرون تم واؤن سب ذکرہ نصیحت حاصل کرتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. آپ فرمائیے یا آپ پوچھئے کہ کس کے لیے ہے جو زمین ہے اور جو اس میں ہے، جو زمین میں ہے. اگر تم ہو علم رکھتے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے. ان قریب وہ سب کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. آپ کہیے یعنی آپ فرمائیے کیا پھر نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے، کیا پھر بھی نہیں تم سب نصیحت حاصل کرو گے. آیت نمبر 86 قل آپ فرما دیجئے یا آپ پوچھئے من کون ہے رب السماواتی آسمانوں کا رب. قل آپ پوچھئے من کون ہے رب السماواتی آسمانوں کا. کتنے آسمان؟ 7 آسمانوں کا رب. ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ وربو اور رب عرش العظیم بڑے عرش کا رب کون ہے. آیت نمبر 87 سیقولون للہ ان قریب یا وہ واؤن سب قولو کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل آپ فرما دیجئے یا آپ کہیے افلا تتقون کیا پھر لا نہیں تا تم واؤن سب اتقا تم سب ڈرتے نہیں ہو، کیا پھر بھی تم سب نہیں ڈرتے. آپ پوچھئے کہ کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور کون ہے، یہ من ہے نا، اور کون ہے بڑے عرش کا رب. ان قریب وہ سب کہیں گے اللہ کے لیے ہے. یہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے یعنی اللہ ہی کا ہے. تو آپ کہیں، آپ فرما دیں، آپ کہیں ان سے کیا پھر تم سب ڈرتے نہیں ہو، اس پر بھی تمہیں خوف نہیں آتا. آیت نمبر 88 قل آپ پوچھئے من بیدہ ملکوت من کس کے، بیدہ اس کے ہاتھ میں، بی میں، ید ہاتھ ہی اس کے ہاتھ میں، ملکوت بادشاہت. ملکوت ملک کا پلورل ہے، ٹھیک ہے، ملک یعنی بادشاہت، ملکوت بادشاہتیں. کلی ہر چیز کی، کلی شیئن ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوا اور ہوا وہ یجیرو وہ پناہ دیتا ہے. پناہ، ایک منٹ، یجیرو کا کیا لکھا ہوا ہے؟ پناہ دیتا ہی لکھا ہوا ہے نا. جار سے بنا ہے نا، جار مطلب ہوتا ہے پڑوسی، اور وہ پناہ دیتا ہے. گڈ، الحمدللہ. وہ ہوا اور وہ یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، ولا اور نہیں یجارو علیہ اور نہیں یجارو پناہ دی جا سکتی علیہ اس کے خلاف. ان اگر تم ہو تعلمون تم سب علم رکھتے ہو. آپ فرمائیے یا آپ پوچھئے کون ہے، کس کے لیے ہے بادشاہت، سوری کون ہے اس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. آیت نمبر 89 سیقولون للہ مطلب سوال ہے، ایک آیت میں جواب ہے، سوال ہے پھر جواب ہے، اس طرح سے. سیقولون ان قریب وہ سب کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. قل آپ فرما دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ پھر انا کہاں سے، تا تم وانون سب سحر کیے جا رہے ہو، کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے، کس جادو کے بہکاوے میں تم آ رہے ہو. اب دیکھیں آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اے نبی ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو مافیا ہے وہ کس کا ہے، وہ پراپرٹی کس کے، اس کا مالک کون ہے. اگر تھوڑا سا بھی علم ہے تو بتاؤ یہ زمین کا وارث اور زمین کا مطلب اونر کون ہے. تو عنقریب وہ کیا کہیں گے، اللہ ہی کی ہے ساری زمین. تو آپ فرمائیں کیا جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی زمین ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے تو تم بھی اسی کے ہوئے، تو تم نے نصیحت حاصل نہیں. پھر ان سے سوال کیجئے
کہ جو 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو عنقریب پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے اس کا مالک اور اس کا خالق، یعنی آسمانوں کا اور عرش عظیم کا۔ عرش کیا ہے؟ واٹ از عرش؟ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ استوا ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جائے مقام ہے، ٹھیک ہے۔ سیقولون، تو ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، جو بھی ہے آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو تمہیں خوف نہیں آتا؟ یعنی اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بھی تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ پھر ان سے سوال کرو کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، مطلب ہر کسی کو وہ پناہ دیتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کہ اگر اللہ کو دور کر کے تم چاہو کہ کسی کو پناہ دے دو تو تم ایسا قطعی نہیں کر سکتے۔ وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر تمہیں علم ہو تو یہ جب ان سے پوچھو گے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ساری چیزوں کی بادشاہت، پناہ دینے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے سارا کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر کہاں سے بھٹک رہے ہو؟ کس نے تم پر جادو کر دیا جو ہے اپنی مطلب بہتی بہتی جو باتیں کر رہے ہو کہ یا اساطیر الاولین ہے اور ہم کیسے دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ تو تمہیں کیوں یقین نہیں آتا جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور ساری چیزوں کا بادشاہ وہی ہے، پناہ دینے والا وہ ہے، کارساز وہی ہے، سب کچھ جب تم جانتے ہو تو پھر تم کہاں سے بہکے اور بھٹکے جا رہے ہو؟ تو مشرکان مکہ، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتا ہو۔ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری اتھارٹی، لیکن وہ جو بت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ سب سفارش کرنے والے ہیں۔ وہ ہماری کیا کریں گے اللہ کے سامنے جب کہ ہم گناہ گار ہوں گے؟ تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہیں۔ اس طرح کا ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو یعنی کہ وہ ساری بات مانتے تھے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، لیکن پھر یہ باتیں جو تھی، جو اہم جو باتیں تھی، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے انکاری تھے۔ ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 90۔ بل آتینہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل آتینہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ شہادتی فتعالى عما یشرکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 90۔ بلکہ آتیناہم، آتینا عطا کیا، نا ہم نے، ہم ان کو، بالحق کی، اب دیکھیں آتا کے ساتھ بھی آ جائے گا تو لانا، آتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن بھی کے ساتھ آ جائے گا تو لانا۔ بلکہ آتا بھی لے آئے ہیں نا ہم ان کے پاس حق کو، اور بے شک بلکہ ہم تو لے آئے ہیں ان کے پاس حق کو، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ سب، لَكَاذِبُونَ، لا لام تاکید ہے، بے شک ضرور، کاذبون وہ تو جھٹلانے والے ہیں۔ بلکہ لے آئے ہیں ہم ان کے پاس حق کو، اور بے شک وہ البتہ جھٹلانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ آیت نمبر 91۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، ما نہیں، اتخذا بنایا، اللہ اللہ نے، نہیں اخذ کیا، نہیں بنایا اللہ نے، من ولدن کسی اولاد کو، ولد بیٹا، اولاد، وما اور نہ ہی کانا ہے، معہو اس کے ساتھ، من الہن کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ ٹھیک ہے، نہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بیٹا، اور نہ ہی ہے اس کے ساتھ من الہن کوئی معبود۔ ہاں البتہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات ہوتی، اذن اس صورت میں، تب، وہ حذف کر لیا گیا وہ سینٹینس، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہے کہ اگر وہ ہوتے تو کیا ہوتا، اس صورت میں کیا ہوتا، اگر اس کے ساتھ بھی دوسرے تخلیق کرنے والے ہوتے، لذہبا، لا البتہ، یہ بھی لام تاکید ہے، لا البتہ یا بے شک، ذہبا لے جاتے، کلو الہن ہر معبود، بما اس کو جو، خلقا جو انہوں نے تخلیق کیا،
ولا علا و اور لا البتہ علا علا یعنی بلند بلندی کر دیتے یعنی چڑھائی کر دیتے بعضهم علی بعض ان میں سے بعض پر ہم ان میں بعض علا پر بعض یعنی کہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر تو ہم ایک دوسرے کا ترجمہ کریں گے ولا علا و اور لا البتہ علا چڑھائی کر دیتے وہ بعدو ایک بعدن دوسرے علا پر وہ سب ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے سبحان اللہ سبحانہ پاک ہے اللہ اما اس سے جو یصفون وہ سب کہہ رہے ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے آیت نمبر 92 عالم الغیبی عالم جاننے والا ہے ٹھیک ہے فاعل پیٹرن پر جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے الغیبی غیب کا والشہادہ اور حاضر کا غیب اور حاضر چھپے اور ظاہر کا کیا ہے جاننے والا ہے فتعالی اور بالا تر ہے بلند ہے ان سے ما جو اس سے جو یشرکون وہ سب شرک کر رہے ہیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 90 میں بلکہ عطا کیا ہم نے ان کو بلکہ لے آئے ہیں ہم ان کے پاس حق کو لیکن وہ تو کیا کر رہے ہیں حق کو جھٹلا رہے ہیں یعنی کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ حق ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن ان کے جو شیوا ہے نا جھٹلانے والا وہ اس کی بنا پر اس چیز کو حق کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ مطلب کسی نے بیٹا بنا دیا کسی نے شریک بنا دیا یہود اور نصارہ نے بیٹا بنا دیا مشرکان مکہ نے کیا کر دیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا نعوذ باللہ کسی نے شریک ٹھہرا دیا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہ اس کی ہمسر ہے کوئی نہ اس کے برابر ہے کوئی ٹھیک ہے ان کیس اگر کوئی اس کے جیسا تخلیق کار ہوتا کوئی خالق ہوتا کوئی بنانے والا ہوتا تو ضرور کیا ہوتا ہر کوئی اپنے اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اب دیکھیں دو لوگ پارٹنرز ہوتے ہیں نا پارٹنرز اگر یہ تو ایک دم نارمل سی بات ہے ایک دم جنرل بات ہے اور ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے دو لوگ جو پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ذرا بھی تھوڑا سا کچھ انبن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے لا بھائی میرا دو میں اپنا لے کے چلا وہ کہتا ہے میرا دو میں اپنا لے کے چلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اٹس ویری کامن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو خلق کی بات ہے وہ تو صرف پارٹنرشپ کا ہم ایگزامپل دے رہے ہیں تخلیق کی اگر بات ہوگی تو وہ نہیں بولے گا لاؤ میں نے جو بنایا تھا جو میں نے تخلیق کیا تھا جتنے آدمی میں نے بنائے دنیا پہ سب مجھے دو وہ کہے گا مجھے دو وہ کہے گا مجھے دو سب اپنا اپنا لے کر الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے وہ دنیا اتنا حصہ میرا وہ دنیا کا اتنا حصہ میرا تو وہ ایک نظام ہوتا ہے دنیا پر کبھی نہیں اللہ فرما رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی تخلیق کو لے کر اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر کوئی چاہتا کہ میں دوسرے پر چڑھائی کر دوں جیسے بادشاہت میں کیا ہوتا ہے ایک بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی بادشاہ ہو اس کا بھی ملک مجھے مل جائے اس کے بھی اوپر میں قبضہ کر لوں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہر کوئی اپنے اپنی مخلوق کو لے کر چلا جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائیاں کرتے پاک ہے اللہ اس سے جو وہ سب باتیں گڑ رہے ہیں یعنی کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے وہ تو کیا ہے غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے اور ان تمام شرک سے وہ بہت بالا تر ہے بہت بلند ہے ریپیٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 93 قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین آیت 95 وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ قل آپ فرما دیجئے ربی اے میرے رب اما اگر تُرِيَنِّ تو راہ دکھائے گا نی مجھے اگر تو دکھانے والا ہے مجھے ما یوعدون ما جو یا وہ واؤن سب وعدہ کیے گئے ہیں یہ پیسے ہے ٹھیک ہے یا کے اوپر پیش ہے اور عین کے اوپر زبر ہے اور پیش اور زبر کا کمبینیشن ہمیشہ کس کے اندر ہوتا ہے مضارع پریزنٹ ٹینس میں پیش اور زبر کا کمبینیشن پیسے ہو جاتا ہے وعدہ کیے گئے وعدہ کر نہیں رہے وعدہ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو
رعا دکھانے والا ہے نی مجھے ماں جو وہ سب وعدہ کیے گئے ہیں. آیت نمبر 94. ربی اے میرے رب فلا پھر لا نہیں. اچھا دیکھیں یاد رکھیں ربی با کے نیچے زیر آ جائے گا نا تو ربی کا ترجمہ ہم کریں گے میرے رب. ٹھیک ہے ربو آئے گا یا ربا آئے گا تو پھر صرف رب کا ترجمہ کریں گے. ربی آ جائے گا تو میرے رب ترجمہ کریں گے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو دکھانے والا ہے مجھے جو وہ سب وعدہ کیے گئے ہیں. آیت 94. ربی اے میرے رب فلا تجعلنی پھر لا نہیں تا تو جعلا بنانا نی مجھے تو نہیں تو بنانا مجھے فی القوم ظالمین ظالم قوم میں سے. فی میں القومی قوم ظالمین ظالموں کی قوم میں سے. اور اے میرے رب تو نہیں تو بنا دینا نہیں تو مجھے کر دینا ظالموں میں سے ظالم قوم میں سے. آیت نمبر 95. اور انا بے شک ہم انا پلس نہ ہے انا مطلب بے شک نہ یعنی ہم اور بے شک ہم علا اس پر ان کے نوریہ کا نون ہم رعا دکھائیں کا آپ کو اور بے شک ہم اس پر کہ ہم دکھا دیں آپ کو ماں جو نعیدہم نون ہم نے وعدہ کیا ہے ہم ان سے لقادرون لا البتہ قادر قدرت رکھنے والے ہیں البتہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر. اور بے شک ہم اس پر کہ ہم دکھا دیں آپ کو جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے البتہ ہم قادر ہیں ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب بھی وہ عذاب آئے جس کا یہ کیا کر رہے ہیں جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں جس کو یہ طلب کر رہے ہیں اور اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ بالآخر وہ عذاب آنے والا ہے یا تو عذاب کی شکل میں آئے گا یا قیامت کی شکل میں آئے گا وہ بالآخر آنے والا ہے اس کا وعدہ کیا جا چکا. تو آپ دعا کریں کہ اے میرے رب تو مجھے ان میں اس عذاب کو نہ دکھانا. واٹ ڈز دیٹ مین اس سے مجھے بچا کر رکھنا مجھے اس دور میں نہ موجود نہ رکھنا مجھے اس سے پہلے کیا کر لینا اٹھا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب وہ عذاب جو تو لوگوں پر نازل فرمانے والا اس سے پہلے کیا کر لے مجھے اٹھا لے. ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ خود دعا کریں کہ جب وہ اے رب جو تم مجھے عذاب دکھانے والا ہے مطلب جو ان لوگوں کو عذاب جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے اس عذاب کا اس کو تو مجھے نہ دکھا یعنی مجھے اس دور تک موجود نہ رکھ. ہاں اگر تو مجھے کیا نہ کرنا ان ظالموں میں موجود نہ رکھنا یعنی کہ ان لوگوں کے اندر شامل نہ رکھنا جو کہ ظالم قوم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بے شک ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب والے دن تک کیا رکھیں حیات رکھیں. آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو شکست کھاتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کیا سمجھا آپ کو اس بات سے ہمارے لیے کیا ہے لیسن کچھ لیسن ہے ہمارے لیے there is no lesson in it. تو what is that دعا کرنا چاہیے بالکل. اور ہمیشہ ہم نے اپنے لیے کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عذاب والے دنوں سے ہماری حفاظت فرما اس کے اندر ہم موجود نہ ہو کیونکہ جس دن عذاب آتا ہے نیک بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہاں بھائی چن کے مارو اس کو یہ ہے کافر ہے یہ مشرک ہے یہ سب کو لپیٹ میں لیتا ہے. ہاں کیونکہ دنیا کا جو عذاب ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے آخرت کا عذاب انڈیویجول ہے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا سوال پوچھا دنیا میں اجتماعی عذاب. اب دیکھیں وبا کیسے پھیل گئی ہے تو ضروری نہیں کہ سارے جو مرنے والے سب کافر مشرک اور نافرمان تھے ایمان والے بھی جا رہے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ جا رہے ہیں بڑے بڑے علماء کا انتقال ہو گیا اس سارے حادثوں میں ہو گیا کہ نہیں کتنے سارے جو اہل ایمان تھے جو بڑے بڑے مفتیان اکرام تھے ان تک کا انتقال ہو گیا نا اس کورونا کے دوران. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا میسج ہے اپنے آپ کو اس عذاب کے دن سے بچنے کی کیا کرتے رہے دعا کرتے رہے کیونکہ خبر نہیں نا کب عذاب آ جائے اور ہم اس کی لپیٹ میں آ جائیں. تو آپ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں آپ تو ہمارے لیے تو کتنی زیادہ اشد ضرورت ہے اس دعا کیونکہ اگر ان کیس عذاب بھی آئے گا تو نبیوں کو تو کیا کر دیا جاتا ہے
وہاں سے آگاہی دے دی جاتی ہے کہ راتوں رات نکل جاؤ، اس سے پہلے پہلے عذاب سے نکل جاؤ، تاکہ آپ کو خبر بھی ہو کہ دیکھو اس بستی پر عذاب آیا ہے نا. لیکن ہمیں اس چیز سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے رہے. اسی لیے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کہیں دجال آنے والا ہے تو وہاں سے بھاگ نکل. کہیں یہ نہ سوچنا کہ ہاں بھائی میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، میں کیا کر لوں گا، میں اس کو ٹیکل کر لوں گا. قطعی نہیں، یہ کوشش بھی مت کرنا اس کے وہاں سے بھاگ نکلنا، اس سے دور ہو جانا. اور بے شک ہم تو قادر ہیں کہ ہم آپ ہی کے سامنے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آیت نمبر 96. ادفع، دفع کرو یعنی دور کرو، باللتی اس کے ذریعے سے جو، یعنی اس طریقے کے ذریعے سے جو کیا وہ، احسنو، احسنو افعلو پیٹرن پر، ہاں زیادہ بہتر ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ اچھا ہے، السیئہ برائی کو دور کرو، دفع کرو اس کے ذریعے سے، اس سے جو، یعنی اس طریقے سے جو وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، سیئہ برائی کو. احسنو، احسنو سیئہ زیادہ اچھے طریقے سے، سیئہ برائی کو، نحنو ہم، اعلمو ہم خوب جانتے ہیں، بما اس کو جو، یصفون وہ سب بیان کر رہے ہیں جو کہتے ہیں، وہ سب ہم اس سے خوب باخبر ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ یہ بھی آیا ہے نا قرآن میں، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی برائیاں ہیں اس کو کیسے دور کرو، بھلے طریقے سے. ہمارا قرآن کتنی اچھی ٹیچنگز دیتا ہے نا. یہ نہیں کہا گیا کہ تم کیا کرو، کیا کرو کہ برا، ایک ایک لمٹ کیا ہوتی ہے. اگر انسان بہت نیک ہے، بہت اپنے آپ کو اعلیٰ ذرف بناتا ہے، تو وہ کیا کر لیتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ کیا نا تو میں کچھ نہ کروں، ہے نا. یہی کرتے ہیں نا ہم کہ بھائی ہم تو رسپونڈ ہی نہیں کریں گے، ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں کہ جو اچھا طریقہ ہے اس سے تم رسپونڈ کرو، جو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو رپلائی کرو. قرآن میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ تم اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. تم ایک دن دیکھو گے کہ جو تمہارا جو تمہارا دشمن ہے نا، جو تمہارا جانی دشمن ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. سلام کرو، سلام دعا، بالکل ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں وہ سارا، اللہ ہمیں عاجز رکھے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق دے اتنا اعلیٰ ظرف اسی کے پاس ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کام کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، بالکل بھی آسان کام نہیں ہے کہ ایک انسان جس کے دل میں کسی کی برائی پل رہی ہو، وہ جو کسی سے کڑ رہا ہو، وہ جو جس کے لیے ہر وقت اس کے ایک گرج ہے، وہ کیسے اس کے ساتھ اپنے دل کو اس کی طرف آمادہ کرے، اپنے دل کو اس طرف لے کر آئے، کھینچ کے لے کر آئے کہ بھائی میں تجھے سلام کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ کتنی بھی برائی کر، میں تیرے ساتھ نیکی کروں گا. کتنا ضرور چاہیے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ ہے، بھلا طریقہ ہے، اس سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو. ہم خوب جانتے ہیں جو وہ ساری باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے خلاف یا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ ہمیں سب ہم اس سے باخبر ہیں. یہ ظرف جو صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کے پاس تھا، اسی لیے تو لوگ آتے تھے نا، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو وہ یہاں پر وہ بوڑھی عورت والا اگر واقعہ یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. سوچے جب وہ بیمار ہو جاتی. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہاں بہت اچھا ہوا، ہم تو خوش ہو جائیں گے نا ایکچولی. ہم بالکل خیال آ جاتا ہے نا، ہم زبان پر نہیں لائیں گے لیکن دل میں یہ بات آ جائے گی. ہاں بالکل بالکل، ایسے دوسروں کے ساتھ کریں گے تو ہم تو بول بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرتی تھی، اچھا ہوا ایسا ہوا. ہاں
تو ہم بول دیتے ہیں بالکل بالکل. ایسے ہی ایک معاملہ یہ ہوا تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دور میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, یعنی کہ سب دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں, رغبت ہو گئی ہے لوگوں کو. تو ایک بڑھیا کو جب پتا چلا کہ نا ایسا ایسا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے مشرکان مکہ نے یہ بات پھیلائی تھی نا کہ وہ جادوگر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے, کاہن ہے, نجومی ہے, ایسی ساری باتیں, بہت ساری باتیں پھیلا دی تھی. تو وہ بڑھیا تک بھی بات پہنچی کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر. تو وہ تو شہر چھوڑ کے نکل رہی تھی اور سارا سامان اس نے بوریا بستر باندھ لیا اور کہتی ہے کہ میرے اس سے پہلے کہ وہ جادو مجھ پر کرے, اس سے پہلے میں شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں. اب وہ جانے لگی اور سامان اتنا ہیوی, اب شہر چھوڑ کر جانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک نا. اب وہ سارا کچھ لے کر جا رہی ہے, ایک طریقے سے شفٹ ہو رہی ہے, تو بہت کچھ تھا اس کے پاس اور تھی بوڑھی صحیح. اب سارا سامان لے کر جا رہی, اٹھ نہیں رہا. تو وہاں سے نا گزرتے گزرتے پھر ایک شخص کو دیکھا اس نے, تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں آپ کی مدد کر دوں, میں باہر شہر کے باہر تک آپ کا سامان پہنچا دوں. تو وہ کہتی چلو اس سے اچھی کیا بات ہے, وہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ شہر کے باہر تک پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پوچھتی ہے کہ نا بیٹا, تو وہ نا انکوائر کرتے کہ کیا ہوا, کہاں جا رہی ہے. کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہے, وہ لوگوں کے دین کو تبدیل کروا دیتا ہے, وہ لوگوں کا دین چھین کر اپنا دین ان کو دے دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے, تو اسی لیے میں ڈر کے مارے نا یہ شہر ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں, نہ وہ میرے پاس آئے گا نہ میرے پر اس کا جادو چلے گا. اب وہ باہر تک جب پہنچی ہے, مطلب شہر کے باہر آ گئے, اب پوچھنے لگی کہ نا بیٹا میں نا شہر تو چھوڑ کر جا رہی ہوں, ہاں ساری رستے بھر نام, ہاں رستے بھر برائی 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 کرتے ہوئے گئے. اب پھر ہے نا جب شہر کے کنارے پر پہنچی تو پوچھتی ہے بیٹا تم اپنا تو نام بتا دو, جب مجھ سے پوچھے گا کوئی کہ کوئی خیر خواہی کرنے والا تو میں تمہارا تو نام بتاؤں گی لوگوں کو. تو کہا کہ اماں وہ جن کی برائیاں کریں, میرا نام محمد ہے. تو بولتے ہیں اچھا بیٹا تو ہی محمد ہے, تب تو تیرا جادو مجھ پر چل گیا, اب کیا کر مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دے. یعنی ایسا معاملات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ورنہ تو اگر ان کیس ہمارے سامنے اگر ہماری کوئی برائی کر دیتا تو ہم تو سامان پھینکتے, بڑھیا کو دو اور مارتے اور پھر بولتے جا اٹھا اپنا سامان اور نکل شہر سے پہلی فرصت میں, ہے نا. تو مطلب یہ ہمارا ٹیمپر کتنی جلدی شارٹ ہو جاتا ہے نا, کتنی جلدی کھو جاتے ہیں اپنے آپے سے نہیں سن سکتا. مطلب ہم نے اپنا معیار کتنا بلند کر رکھا ہے اپنے ذہنوں میں کہ ہم برے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے, اور ہمارے اندر تو کسی قسم کی برائی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کیسے ہمیں برا بول سکتا ہے جبکہ ہم اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں. یعنی ہمارے جو معیارات ہیں نا, ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے ایک جعلی مقامات جو ریئل میں ہے نہیں. اگر ہم اپنا خود کا وہ کریں نا, محاسبہ کریں, تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں نیکیوں کے, ہم سب جانتے ہیں. تو لیکن کوئی اور ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم کسی کی بات نہیں سن سکتے. تو یہ دیکھیں کتنی اعلیٰ ضرورت کی بات ہے نا کہ اپنے بارے میں سنتے جا رہے ہیں, برائیاں سنتے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک پیشنس اور ایک صبر کے ساتھ کیا ہوتا, یہ سن لینا کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیسری بار تو ہم چھلک ہی جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہم نے ایسا کرنا چاہیے نا, اپنی دیواروں پہ بڑا بڑا صبر 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 لگانا چاہیے. صبر صبر ایسے, ہاں بالکل نہیں آتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب کرنے کے بعد پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں. پہلے نہیں آ پاتی ہے نا وہ بات کہ ہم نے سب کہہ دیا, سب بول دیا, اور پھر دل فیل ہوتا رہتا ہے کیوں کہہ دیا, کیا بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, خواہ مخواہ بولا, اور اتنا سا بول کے بھی کیا کر لیا. ہاں یہ اللہ ہی کی طرف سے بالکل یہ نفس, ہاں بالکل یہ نفس لوامہ جس کا زندہ ہے نا, تو وہ پار کر گیا سمجھ لو. جس ہاں لوگوں کو ندامت ہی اصل توبہ ہے, ندامت ہی توبہ ہے ایکچولی. پھر اللہ سے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ندامت تو ہوتی ہے کہ ہم پشیمان تو ہوتے ہیں, ہمیں گل تو فیل ہوتی ہے. اللہ اللہ
ماشاء اللہ نہیں تو آپ نے کیسے بولے یہاں جو چینجز بنانا پڑے گا گھر میں کیسے بولنا پڑے گا تو بولے نہیں ابھی آپ نے کیا بولے سب چیز اللہ کی طرف میرا نہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سپورٹ نہیں مل پاتا. بہت مرتبہ نیکیوں سے ہم رک کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر والے ہمارا سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات ہم کچھ کرنے جائیں گے بڑھیا ہی نیک 500 بہت آئے نیک, ہاں نیک پروین آ گئی. تو یعنی کہ یا تو ہم کچھ کسی کو کریکٹ کرنا چاہیں گے, چلو تم اپنا دیکھو ہم لوگ کریں گے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی بہت مرتبہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چیز جو پریکٹس میں لانا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں ہو پاتی. بالکل بالکل وداؤٹ پریکٹس نہیں ہے نا, صرف پڑھ پڑھ کے تھیوری سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل بالکل نماز پڑھ لیتے. اچھا اچھا اذان ہوتی ہے نا تو وہ سوئے نہیں نا, فوراً اٹھ کے بیٹھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 97. وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. فمن ثقلت, یہ تو بہت آسان ہے, یہ آپ لوگ ویسے ہی کر لو گے. وہ اور آیت نمبر 97. وقل اور فرما دیجئے اور کہیے, یعنی کہ یہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے دعا, ٹھیک ہے. اور کہیے اور فرمائیے ربی, اے میرے رب, اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں, بکا تیری ہے نا, تیری پناہ میں آتی ہوں, من همزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے. من سے حمز وسوسے, الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے. واعوذ بکا آیت نمبر 98. و اور اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. ہاں 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 مطلب ایول سجیشنز, حمزہ لو مزہ ہو مزہ سے بنا ہے نا, وہی ورڈ ہے یہ حمزہ. اس کا اصل میننگ کیا ہے, I'll just let you know. حمزہ کے اصل معنی کسی چیز کو دبا کر نچوڑنے کے ہیں, اور چنانچہ محاورہ ہے میں نے فلاں چیز کو اپنی ہتھیلی میں دبا کر نچوڑا نا. ایک منٹ, ہاں جسٹ اے مومنٹ, یہاں پر کس سینس میں لیا گیا ہے یہ. پناہ میں آتا ہوں, دبا کر نچوڑنا, اور اس سے حرف حمزہ ہے جو کہ زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے, اور حمزہ کے معنی ہے غیبت کرنا بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں حمزہ کے معنی غیبت کرنا بھی آتے ہیں, اور تعان آمیز اشارتیں کرنا والے چگلیاں. غیبت اس ورڈ پیچھے پیچھے جو کی جاتی ہے نا, تو یہ کیا کرتا ہے شیطان پیچھے پیچھے سے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ شیطان وسوسے, ہم کیا کرتے ہیں اس پر چل پڑتے ہیں. تو یعنی وسوسے کے سینس میں کیوں آ گیا یہ, جیسے کہ کسی چیز کا پیچھے سے کوئی کچھ کام کرنا, تو یہ پیچھے سے کرتا ہے نا, مطلب ہمیں وسپر جو ہوتی ہے وہ شیطان کی پیچھے سے ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی لیے وہ حمزات کہا گیا اس کو. ٹھیک ہے, اور آپ فرما دیجئے اور کہیے, یعنی دعا کیجئے, اے میرے رب میں پناہ میں آتی ہوں تیری شیطان کے وسوسے. دیکھیں کہ حرف جر ہے نا, اس لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں. من سے حمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے. واعوذ بکا اور میں پناہ میں, الف ہے نا, یہ الف یہ یتان کا الف یعنی میں پناہ میں آتی ہوں تیری ربی, اے میرے رب, ان یحضرون, ان کے یا وہ وانوسا ذرا حاضر بھی ہو, یا یہ کہ میرے پاس بھی آئیں. یعنی ایسے دعا کرو, دیکھ کتنی جامع دعا ہے کہ اپنے رب سے کیا دعا کرو کہ اے میرے رب شیطان کے وسوسوں سے مجھے دور رکھ, اور اس سے بھی دور رکھ کے وہ میرے پاس بھی بھٹکے, میرے پاس ہی نہ آنے دیکھے. جب قریب آئیں گے جبھی تو وسوسے ڈالیں گے, تو قریب ہی نہ کر کے وسوسے وہ ڈال سکیں. ٹھیک ہے, اے میرے رب میں پناہ میں آتی ہوں تیری کہ
شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، حاضر بھی ہو میرے پاس، میں اس سے بھی پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں. اعوذ میں میل فیمیل دونوں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 99. حتی اذا جاء احدهم الموت، اس حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، قولا تو وہ کیا کہتا ہے، اے میرے رب ارجعونی مجھے رجوع مجھے دوبارہ بھیج، اے میرے رب ہمیں کیا کر دے دوبارہ بھیج دے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اے رب ہمیں واپس لوٹا دے. کہاں لوٹا دے؟ دنیا میں لوٹا دے. آیت نمبر 100. لا لعلی اعمل، لعلی تاکہ شاید کہ لعلی تاکہ یا میں، اللہ پلس یا تاکہ میں عملو الف میں عملہ عمل کروں، تاکہ میں عمل کر سکوں صالحاً نیک، فیما اس میں کس میں ترک تو جس کو ترکا چھوڑ دیا ہے تو میں نے، جس کو ترک کر دیا ہے، جس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا ہے نا میں نے، اس کو ترک کر کے آیا ہوں، اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، تو مجھے اسی دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں جا کر کیا کروں، نیک اعمال کروں. کلا اللہ کیا کہے گا، ہرگز نہیں. انہا کلمتن، انہا بے شک ہاں یہ تو کلمتن ایک بات ہے، ہوا وہ قائلوہا وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اللہ نے جب سننی نہیں ایسی باتیں تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو. اللہ نے کیا کہہ دیا، ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم دنیا سے آخرت میں جاؤ اور آخرت سے دوبارہ لوٹائے جاؤ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اور من سے وراء پیچھے، یعنی کہ ان کے آنے والی، آگے کیا ہے، ہم ان کے، اور ورا کا ترجمہ ہے نا آگے پیچھے کانٹیکٹ سے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وَمِن سے ورائی ورا پی آگے ہم ان کے. دیکھیں اصل میں ہم جس کو آگے بولتے ہیں نا، عربی زبان والے اس کو پیچھے بولتے ہیں. ہم کیسے بولتے ہیں، ہاں ہم کیسے بولتے ہیں، یہ ہوا پھر اس کے آگے یہ ہوا پھر اس کے آگے یہ ہوا. وہ کیا کہتے ہیں، یہ کام ہوا اس کے پیچھے یہ کام ہوا اس کے پیچھے یہ کام ہوا، یعنی کہ پہلے سب سے پہلے وہ کام ہوا تھا، پیچھے سے اس کے یہ کام ہوا، پیچھے سے اس کے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، آگے 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 کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام ہونے کے پیچھے 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 یہ کام. تو یہاں پر پیچھے کا ترجمہ ہم لوگ بولتے ہیں لیکن وہ لوگ آگے، کبھی آگے کو پیچھے، اس طریقے سے ان کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کے پیچھے برزخ، یعنی ان کے پیچھے تو برزخ آ رہی ہے، جیسے موت آئے گی اس کے پیچھے برزخ آ رہی ہے، یعنی ہم آگے کہیں گے وہ لوگ پیچھے کہتے ہیں. اور ان کے پیچھے سے اور من سے وراء پیچھے ہم ان کے برزخن، برزخ ہے، برزخ یعنی درمیانی ایک پیریڈ ہے جہاں پر ایک وقت ہے، ایک جہاں پر نہ سمجھ لینا وہ جنت دوزخ والا معاملہ ہے نہ دنیا والا معاملہ، ایک درمیانی حصہ ہے، درمیانی وقت ہے جہاں پر ہم سب کو گزارنا ہے. برزخ، برزخن اس کو برزخ کہا جاتا ہے. الا یوم یبعثون، الا تک، یومی اس دن تک، یبعثون وہ سب جب اٹھائے جائیں گے، اس کے دن سے اٹھائے جانے تک برزخ میں رہنا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر، ہاں بالکل، تو آیت نمبر 99 میں کیا فرمایا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی موت آتی ہے. اب یہ کن لوگوں کی بات ہے، وہ جو برے اعمال کر کے گئے ہیں، وہ جنہوں نے قبر میں جاتے ہی پہچان لیا کہ اب ہمارا کچھ نہیں بننے والا، ہم نے جو کر لیا وہ بدترین اعمال کیے، تو وہ پہنچتے ہی کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ بھیج دے. کیا کرنے کے لیے، تاکہ ہم جس چیز کو چھوڑ آئے ہیں، یعنی جس دنیا کو چھوڑ آئے ہیں، ہمیں تو اس میں دوبارہ بھیج اور ہم جا کے اس میں نیک عمل کریں. میں جاؤں اس میں اور نیک عمل کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ہرگز نہیں. کیا تمہیں پتا نہیں تھا، کیا یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا تمہارے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، جب سب آ گئے تھے اور اتنی موتیں دیکھی، اتنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تب بھی تمہارے ذہن کو مطلب یہ نہیں پتا چلا کہ میرے بھی بات جان اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز تمہیں دوبارہ لوٹایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ یہ تو کہنے والا کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دو، بولنے سے تھوڑی نا اس کو دوبارہ کہنا. نہیں، آج کے دن گڑگڑانا کسی فائدے کا نہیں، ہم سب ضائع ہے. اور ان کے پیچھے تو یعنی کہ مرنے کے بعد ان کے پیچھے پیچھے برزخ آ رہی ہے، اور برزخ میں کب تک رہنا ہے، جب تک کہ دوبارہ نہیں اٹھا دیا جاتا
تو یہ درمیانی زندگی ہے. اٹس اباؤٹ متشابہات. یہ متشابہات میں سے ہے, ڈاؤٹ فل چیزوں میں سے ہے, غیبی خبروں میں سے ہے. تو اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا ہے کہ کیا ہوگی, کیسی ہوگی, اس میں کیسے رہیں گے. وہ ساری چیزیں جو کہ اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں ان پہ جسٹ ہم نے ایمان لانا ہوتا ہے. بالآخر سب کو اپنی اپنی برزخ میں جانا ہے, اس کو وہیں پر اس چیز کی خبر ہو جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر اذا جب, نفخ یبعثون کب ہوگا, دوبارہ اٹھایا جانا کب ہوگا, آیت نمبر 101. فَإِذَا پھر جب نفخ پھونک دیا جائے گا, پھر سوری سور میں, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی, فلا انصاب بینہم, پھر لا نہیں, انصابہ کوئی حسب نسب, کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی, بینہم ان کے درمیان, یومئذ اس دن, ولا یتساءلون اور نہ ہی وہ سب تساءلا آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں, نہ کوئی سوال جواب کریں گے. سوال جواب کیوں نہیں کریں گے, ڈر کے مارے. کہ اگر میں نے سوال کر دیا, کوئی حق مانگنے آ گیا, تو اگر میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ کہہ دے کہ لاؤ میرا وہ حق نکلتا ہے, میری یہ نکلتا ہے, اگر تم مجھے نیکیاں نہیں دے سکتے تو کیا کرو, میرے گناہ لو. تو کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کرے گا. ساری رشتہ داریاں اس دن کٹ جائیں گی, سارے نسب کٹ جائیں گے. آیت نمبر 102. فمن ثقلت, فمن پھر جس کے ثقلت بھاری ہو گئے, ثقیل ہو گئے, موازین ہو ان کے میزان, ان کے وزن جس کے بھاری ہو گئے, فاولئک تو یہی لوگ, ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن اور جو خفت جس کے ہلکے ہو گئے, خفیف ہو گئے, موازین ہو ان کے اوزان, ان کے وزن, فاولئک تو یہی لوگ ہیں, الذین وہ جنہوں نے, ہاں ان سب نے نقصان میں ڈال دیا, انفسہم ان کے نفسوں کو, ان سب نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو, فی جہنم خالدون جہنم میں, خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے, تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. تلفح لفح یعنی جھلسا دیے جائیں گے, جھلس جائیں گے, سوری جھلسا دیے جائیں گے نہیں, جھلس جائیں گے, وجوہہم ان کے چہرے, ہاں ان کے چہرے, ان کے فیسز, النارو آگ سے, آگ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے, وہم اور وہ اس میں, وہ اور ہم وہ سب, فیہا اس میں, کالحون وہ سب, کالحون کلہ یعنی کہ منہ بگڑ جائیں, ان کے چہروں کے شیپس جو ہوں گے بگڑ جائیں گے. تو دیکھیں آنکھ ذرا سی لگتی ہے, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ تھوڑا سا ایسڈ وکٹم بھی ہوتا ہے تو کتنا اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے, تو وہ تو جہنم کی آگ ہے جو کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا مطلب بڑھا کر اس کو انٹینسٹی بڑھا دی گئی ہے. اس آگ سے کیا ہوگا, ایک تو جھلس جائیں گے چہرے, اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں کا, ہاں ان کی حیت بگڑ جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا. ٹھیک ہے, ہمیں ریپیٹ کر دیتے ہیں جلدی سے, یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کو موت, تو کہے کیا کہے گا وہ, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے. آیت 100 لعلی تاکہ میں کیا کروں, میں نیک, میں عمل کروں نیک اس میں, یعنی اس دنیا میں, ترکت میں نے چھوڑ دی ہے, یعنی جو میں چھوڑ کر آیا ہوں پیچھے اس میں جا کر نیک عمل کروں. اللہ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں, بے شک وہ تو ایک بات ہے, ہوا وہ قائلو کہہ رہا ہے, ہاں اس کو یعنی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے, ومن ورائہم اور ان کے پیچھے سے برزخن, برزخ آ رہی ہے, یعنی موت کے بعد کیا ہونے والا ہے, برزخ کی زندگی آنے والی ہے. اور برزخ میں کب تک رہنا ہے, الی یوم یبعثون, اس دن تک جب تک کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکتے, نہیں اٹھائے جاتے. فاذا پھر جب نفخ فی الصور پھونک دیا جائے گا سور میں, فلا انصاب بینہم تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی ان کے درمیان, کوئی رشتہ داریاں اس دن نہیں ہوں گی, یومئذ اس دن, ولا یتساءلون اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. آیت نمبر دیکھیں, سألا اور تساءلا, سألا مطلب سوال کرنا, اور سألا الف کے ساتھ آتا ہے تو ایک دوسرے سے سوال کرنا, جیسے قتلا قتل کرنا, قتلا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میوچوالٹی آ جاتی ہے. آیت نمبر 102 فمن ثقلت تو جس کے بھاری ہو گئے اس کے میزان, یعنی اس کے ترازو, تو یہی لوگ مفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. اور جس کے خفیف ہو گئے, ہلکے ہو گئے اس کے میزان, اس کے ترازو,
تو یہی لوگ وہ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، اور کیا ہوگا وہ فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، جھلس جائیں گے ان کے چہرے آگ سے، وہم فیہا، اور وہ سب اس میں یعنی اس آگ میں، کالحون، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہروں کی منہ بگڑنے والے، بگاڑنے والے، اللہم اللہ تجاوز۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز مکمل کر کے پھر ہم یہ سورہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ یہی آیت آئے گی نا؟ صحیح ہے نا؟ علم تکن، کیا، لم نہیں، تکن آئی تھی، آیاتی میری آیتیں، کیا نہیں آئی تھی میری آیتیں، تتلا کیا نہیں تھی میری آیتیں، تتلا پڑھی جاتی، یہ بھی پیسے ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پر پیش ہے پھر زبر ہے، پڑھی جاتی تھی، علیکم تم پر، فکنتم پھر کنتم تم تھے، بہا اس کو، تکذبون تم سب جھٹلانے والے تھے۔ اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ ہمیں کیا کر، لوٹا دے دنیا میں، ہم جا کے نیک عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر، پھر تم کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے، یعنی تمہارے پاس تو سب کچھ آیا تھا، خبردار کرنے والے لوگ، مطلب رسول بھی آئے، میری کتاب بھی آئی، آیتیں بھی آئیں، تو دیکھیں یہاں پر نبی سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے، ہمارے دور میں تو کتاب ہی ہے نا، کہ کتاب تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، آیتیں پڑھی جاتی تھی، اور تم کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب جھٹلانا از ناٹ نیسسری کہ ہم باقاعدہ بولے کہ ہم نہیں مانتے، عمل سے بھی کچھ لوگ جھٹلا دیتے ہیں نا آیتوں کو، تو اس میں وہ بھی شامل ہے۔ آیت نمبر 106، قولو، ان سب نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا، غلبت غالب آ گئی، یعنی کہ حاوی ہو گئی تھی، غالب آ گئی تھی، علینا ہم پر، شکوتنا ہماری بدبختی، ہماری شقاوت، ہماری بدبختی ہم پر کیا ہو گئی تھی، غالب آ گئی تھی، وکننا، اور ہم تھے، قومن ایسی قوم جو ضالین، جو گمراہ تھی، گمراہ لوگوں میں سے ہم تھے، گمراہ قوم ہو گئے تھے۔ ان سب نے کہا، اے ہمارے رب، غالب آ گئی تھی، حاوی ہو گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی، اور ہم تھے گمراہ قوم، اور ہم گمراہ قوم تھے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا، اے ہمارے رب، نہ ہمارے ربنا رب، اخرجنا، اخرجا نکال دے، نہ ہمیں، خرجا اور اخرجا میں فرق ہے، خرجا مطلب نکلنا، اور اخرجا مطلب نکالنا، ہے نا، اخرجا نکال دے، اخرج نکال دے، نہ ہم، یہاں پر کمانڈ ہے یعنی ریکویسٹ ہے، ہمیں نکال دے، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں، منہا اس سے، یعنی کہ اس جہنم سے، اس سے نکال دے، پھر ان اگر ادنا دوبارہ کرے ہم، اعادہ کرے ہم، یعنی دوبارہ وہی کام کرے، فإنا ظالمون، پھر انا پلس نہ، انا بے شک، نہ ہم، ظالمون ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم پر ہماری شقاوت، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے تھے، گناہ کرتے جا رہے تھے دنیا میں، تو ہمیں ایک کام کر، ایک مرتبہ اور چانس دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور اب کے بعد تو پوری طرح سے ہمیں دیکھتے رہنا کہ ہم دوبارہ وہ کام نہیں کریں، یعنی جو برے عمل کیے تھے اب کی بار ہم اس کو نہیں کریں گے، ہاں ان کیس اگر ہم نے ویسے ہی عمل دوبارہ کیے تب تو ہمیں ظالم ٹھہرا، ابھی مت کر، ابھی کیا کر دے، ہمیں موقع دے، یعنی یہ لوگ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس سے، یعنی اس جہنم سے نکال دے، اس آخرت سے نکال کے دنیا میں ڈال دے، پھر اگر ہم دوبارہ سے وہی حرکت کریں، دوبارہ سے ہی برے اعمال کریں، تب ہم کیا ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قال کہا، اخسئوا
पड़े रहो फिटकार में, खसा यानी कि तुम पर फिटकार रहे, तुम रुसवा होते रहो। औला कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि तुम सब फिटकार में पड़े रहो, फीहा इसी में, वला तुकल्लिमूनी व और ला नहीं था तुम वाओ सब नी मुझसे कलाम करो, मुझसे बात भी मत करो, यानी इस बारे में कोई बात ही ना करो। कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि तुम सब इसी फिटकार में, फीहा इसी में, तुम इसी फिटकार में पड़े रहो और नहीं तुम सब मुझसे क्या करो, कलाम करो, मुझसे बात ना करो। आयत नंबर 109, इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इन्नहु बेशक वो काना है, फरीकुन एक गिरोह, और बेशक उसमें क्या है, एक गिरोह है, फरीक यानी एक गिरोह है, मिन इबादी मेरे बंदों में से, इबाद यानी बंदे प्लूरल है, अब्द का प्लूरल है इबाद, या मेरे बंदों में से एक गिरोह है, बेशक वो क्या करता है, बेशक वो यकूलूना वो सब कहते हैं, यानी वो सब दुआ करते हैं, रब्बना ऐ हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, फगफिर लना फिर इगफिर मुआफ कर दे, मगफिरत फरमा दे, लना हमारे लिए बख्शिश फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा दे, वरहमना और इरहम रहम करना हम पर, व अंता और अंता तू खैरुर राहिमीन बेहतरीन रहम करने वालों में से सबसे बेहतर है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे, एक गिरोह तो वो है जो क्या कहता है कि ऐ रब हमें दोबारा भेज, हम दुनिया में जाके नेक अमल करें। एक गिरोह वो है जो क्या करता रहता है, अपने रब से, बंदों में से, मेरे बंदों में से, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब भी नेक लोगों की बात करते हैं उनको निस्बत अपनी तरफ देते हैं कि वो मेरे असल बंदे हैं। वो एक गिरोह मेरे बंदों का, वो हमेशा क्या कहते रहते हैं, ऐ हमारे रब हम ईमान लाए तो बख्श दे हमें और रहम फरमा हम पर, क्योंकि तू क्या है, बेहतरीन रहम करने वाला है। आयत नंबर 110, फत्तखज़्तुमूहुम सिखरियन हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून। फत्तखज़्तुमूहुम फिर इत्तखज़ा बना लिया, तुम सबने, हम उनको, तो बना लिया तुमने उन्हें, सिखरियन मस्खरा मजाक, हत्ता यहाँ तक के, अनसौकुम अनसौ उन सब ने भुला दिया, तुमको जिक्री मेरे जिक्र से, उन्होंने भुला दिया तुमको, जिक्री मेरे जिक्र से, वकुन तुम और कुन थे तुम सब, मिनहुम उनमें से, तजहकून तुम सब क्या कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, तुम तो हंसी करते थे। फिर तुम सब ने अखज कर लिया, फिर तुम सब ने बना लिया उनको मजाक, यहाँ तक के वो सब भूल गए, उन सब ने भुला दिया तुमको मेरे जिक्र से, और तुम थे उन्हीं में, उनके क्या कर रहे थे, उनसे मजाक कर रहे थे, तुम सब उनके ऊपर हंस रहे थे। जस्ट अ मिनट, आयत नंबर 110। लेकिन तुम उन्हें मजाक ही उड़ाते रहे, तुम उनका मजाक ही उड़ाते रहे, यहाँ तक के इस मशगले ने तुमको मेरी याद ही भुला दी और तुम इनसे मजाक करते रहे। यानी कि एक इंसान होता है ना कि कुछ और मकसद है उसकी जिंदगी का, लेकिन वो किसी और चीज में करते 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 क्या होता है, वो उस चीज से हट जाता है। यानी से फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग भी कोई बात निकालते हैं, कोई अहम टॉपिक चल रहा होता है, अगर उसमें से कोई और दूसरी बात निकल जाती है तो उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि वो जो मुद्दा था उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें तो भेजा था मैंने अपने जिक्र के लिए, लेकिन तुमने उनका इतना ठट्टा, इतना ईमान वालों का मजाक बनाया कि तुम अपने जिंदगी के असल मकसद को भूल गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी तुमको अपने जिक्र से क्या कर दिया, दूर कर दिया, है ना। और तुम सब ने क्या किया, उनके साथ मस्खरा किया, तुम सब ने उनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक के वो सब क्या हो गए, तुमसे मेरा जिक्र क्या हो गया, दूर हो गया, भूल गए, और तुम थे उनसे तुम सब उनसे हंसी करते थे, तुम सब उनका मजाक मजाक यहाँ पर है, और तुम सब उन पर हंसा करते थे। यानी वो जब ईमान वाले जब नमाजें पढ़ा करते थे, वो जब ईमान वाले जब कोई नेक काम किया करते थे, तो तुम्हें वो सब बातें क्या लग रही होती थी, एक मजाक लग रही होती कि देखो ये सजदों में पड़े रहते हैं, देखो इनको मर कर जाना है, जन्नत में जाना है, जबकि मरने के बाद तो कोई जिंदगी नहीं है, और अपने आप को क्या करे बैठे हैं, मतलब ये समझते थे कि दे आर सो मतलब इनके पास कोई लॉजिक नहीं है,
اور یہ لوگ کیسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. نہ ان کو اس بات کا شعور ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو گھر پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ ان کو اس بات کا شعور ہے کہ اپنا پورا پورا مال لگا دیتے ہیں کہ پیچھے کیا بچے گا, اور یہ مطلب مال جان اور اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اس چیز پر کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ ہم جب تبوک کے معاملے میں, جب تبوک میں یلغار ہوئی کہ سب کو نکلنا پڑے گا ہر ایمان والے کو, تو کیا کیا تھا ان لوگوں نے, کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری کھیتیاں ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا, ہم اگر چلے جائیں گے تو پھر. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا طویل راستہ ہے, اگر قریب قریب ہوتا تو ہم چلے جاتے. کسی نے کہا یا رسول اللہ کتنا گرمی کا وقت ہے, تھوڑا سردی میں ہوتی تو ہم کہیں چلے گئے ہوتے. یعنی ہر کوئی آ کے ایک جواز پیش کر رہا ہے کہ بھائی ہم اس لیے نہیں جا سکتے, یہ ایکسکیوز ہے, یہ ایکسکیوز ہے, یہ ایکسکیوز ہے. اور یہ پھر آ کے کیا کہتے تھے آپس میں کہ دیکھو نہ وقت دیکھتے ہیں ان لوگوں کو, نہ کوئی چیز کا مطلب کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. جہاں بولے وہ جھونک دیتے ہیں اپنے آپ کو, نہ یہ سمجھتے کہ ہمارا مال جا رہا ہے, نہ یہ سمجھتے کہ ہمارے بیوی بچے ہیں, نہ یہ سوچتے کہ ابھی فصل بالکل تیار پکنے کو کھڑی ہے, اس کو چھوڑ چھاڑ کے اب کون ان کے فصل کی کٹائی کرے گا. یعنی تم اتنے مذاق میں مشغول ہو گئے ان کے اڑانے میں کہ تم میرے ذکر سے ہی کیا ہو گئے, غافل ہو گئے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم, اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا, یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا, تم گھبراؤ نہیں. کیوں نہیں گھبرانا ہے؟ انی آیت نمبر 111, انی بے شک میں, جزیتہم, جزا دوں گا, بدلہ دوں گا, میں ہم ان کو, بے شک میں جزا دوں گا ان کو, الیوم اس دن, بما اس وجہ سے کہ ان سب نے کیا کیا, صبر کیا, اس پر ان کو کیا دوں گا, بدلہ دوں گا بہترین. اور جزا جب اللہ دے تو سوچے کیسی جزا ہوگی, انہم ہو, بے شک وہ, اور اللہ کیا جزا دے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ یہ کیا ہے, فائزون, فوز العظیم کمانے والے ہیں, وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. فائز یعنی کامیاب ہونے والا, ٹھیک ہے, اور اونا لگ گیا تو کامیاب ہونے والے, کہ وہی لوگ کیا ہیں, انہم, کہ وہ, ہم وہی, الفائزون, وہی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے صبر کیا. فوز سے بنا ہے نا, فا واو زا, اس کا روپ پڑے. قولا کم لبستم فی الارض عدد سنین, قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین, قل ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں, آیت نمبر 112, قل آپ فرما دیجئے, سوری قولا کہا, اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یعنی پوچھا, سوال کیا, کم کتنا, لبستم تم رہے ہو, کم یعنی کتنا, ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں کم میں, ٹھیک ہے. کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا تم رہے, فی الارض زمین میں, تم زمین میں کتنا وقت رہے ہو, کتنا وقت گزار کر آئے ہو, عدد سنین, گنتی میں, سالوں کی گنتی میں بتاؤ, کتنے سال رہ کر آئے ذرا بتاؤ تو صحیح. عدد گنتی, سنین, سن کا سنت ان کا پلورل ہے, سنین سالوں کی گنتی. کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا تم رہے ہو زمین میں, گنتی سالوں کی. قولو, ان سب نے کہا, آیت نمبر 103, قولو, ان سب نے کہا, لبسنا, ہم رہے ہیں, یومن, ایک دن, او یا بعد یومن, دن کا کچھ حصہ, کچھ بعض دن میں سے کچھ بعض حصہ یعنی کچھ حصہ. پس العادین, بس پھر سألا, پوچھ لیجئے, عادین, گننے والوں کو, یعنی جن کو گنتی, جو میتھس میں تھوڑے اچھے ہیں نا, تو ان سے سوال کریں, یہی وہ بھی جواب دیں گے. یعنی وہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں, ان سب نے کہا کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ. پھر پوچھ لیجئے, جو بڑے اپنے آپ کو میتھمیٹیشین سمجھتے ہیں, بہت بڑے حساب کتاب کے ماہر سمجھتے ہیں, ان سے بھی پوچھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. کوئی نہیں بولے گا کہ ہم 2 سال, 1 سال یا 60 سال یا 100 سال رہ کر آئے ہیں. ہر کوئی کیا کہے گا کہ دن
یا اس کا کچھ. ہم نے اس سے پچھلے سورے میں پڑھا تھا نا, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ شاید ہم 10 دن رہے ہوں گے. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, جو سب سے زیادہ اسمارٹ تھا نا ان میں, اس نے کیا کہا, شاید ہم 1 یا آدھا دن رہ کر آئے, ہے نا. جو ان میں سے مثلا, ایسا ورڈ آیا تھا نا کہ جو ان میں مثالی وہ رکھتا تھا, نالج رکھتا تھا, اس نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ. سورہ کہف تھی نہیں, سورہ کہف نہیں تھی یہ, ابھی پچھلی, ہاں اس سے پچھلی ہی سورہ تھی, ہاں پچھلی یا پچھلی کے پچھلی 1-2 سورج میں ہی تھا, ہاں انبیاء میں تھا. ہاں سورہ کہف میں بھی یہ بات آئی ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. ہاں بالکل 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 صحیح. یس نہیں, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بول رہے تھے کہ ہم کتنا سوئے رہے, تو وہ الگ تھا. لیکن یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, یہ سونے کی بات نہیں ہو رہی. یہ دنیا میں کتنا رہے, فی الارض, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں کتنا رہ گئے, کتنے سالوں تک کی گنتی. تو وہ سب کیا کہیں گے, ہاں وہاں پہ سونے کی بات ہے, یہاں پر یہ مرنے کی بات ہے. کتنے نہیں, کتنا دن تم دنیا میں وقت گزار کر آئے. تو کہیں گے کہ وہ سب کہیں گے ہم رہے ہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. پھر پوچھ لیجئے دن, جو عدد نکالنے والے, جو میتھس کے اچھے ہوں ان سے پوچھ لیجئے. اولا ان لبستم, اولا کہے گا, پھر اللہ خود جواب دے گا, ان نہیں, لبستم تم رہے, الا سوائے, قلیلاً بہت تھوڑا, لو انکم کنتم تعلمون, کاش, انکم کہ تم سب, تم ہوتے, تعلمون تم سب علم رکھنے والے ہوتے. کاش تم نے اگر اس بات پر غور کی ہوتی کہ مرنے کے بعد تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنا سا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے ہو, تو تھوڑی جد و جہد, تھوڑا سا اسٹرگل دین کے معاملے میں کر لیا جائے تو تم کیا ہوتے, مطلب تم پچھتاؤ گے نا. اب یہ وقت دیکھ کر تم پچھتا رہے ہو, اتنا سا وقت تو رہ کر آئے ہیں, کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا. کیونکہ اس قیامت کے دن کو یوم الحسرت کہا جاتا ہے نا. ایمان والے ہو چاہے کافر ہو, ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا. کافر تو اس لیے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا, مطلب ہم نے تو اللہ کو جھٹلا دیا, تو آج جہنم ہے ہمارے لیے. اور ایمان والے اس لیے حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ایک لمحہ بھی جو ضائع کیا تھا وہ بھی کیا کر لیتے, اللہ ہی کی یاد میں لگا دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ نہیں تم سب رہے سوائے, دیکھیں اللہ ہے نا, اس کی وجہ سے نہیں ہو جائے, کہے گا اللہ نہیں تم سب رہے سوائے تھوڑا, کاش کہ تم سب, تم ہوتے علم رکھنے والے, کاش کہ تم اپنا تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے, تو آج کیا ہوتے, ہم الفائزون میں تم شامل ہو جاتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا پھر حسبا, حساب لگایا, گمان کیا, تم نے, ہاں تم نے گمان کیا تھا, انکم, انا کے ما, انما کہ نہیں, خلقناکم کہ نہیں, کہ جو, ایک منٹ, افحسبتم انما خلقناکم, افحسبتم کیا تم نے گمان کیا تھا, انما کہ خلقناکم, خلقا تخلیق کیا نہ ہم نے, تم کو, عبثاً بیکار, بے فائدہ, بلا وجہ, بے سبب پیدا کیا تھا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور انا کے تم سب, الینا ہماری طرف, لا ترجعون نہیں تم سب لوٹائے جاؤ گے. تمہارا یہ گمان تھا کہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی جو تخلیق کی ہے بے وجہ, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے رب تو نے کوئی چیز باطل, کوئی چیز بے وجہ نہیں پیدا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان سے یہی سوال کیا جائے گا, تم کیا سمجھ بیٹھے تھے تمہاری تخلیق بے وجہ ہے, تم آؤ دنیا میں انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ کو, مطلب تم نے اپنی زندگی کو لعب بنا لیا تھا, کھیل تماشا بنا لیا تھا. کیا تم اس کھیل تماشے کے لیے پیدا کیے گئے تھے, کہ بیکار ہی تمہیں بے مقصد ہم نے پیدا کر دیا تھا. ہر کسی کو ایک مقصد دے کر اللہ نے پیدا کیا ہے نا. تو تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارا تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو دنیا کو کیا کرو, اس کے مزے لو اور پھر اپنی قبروں میں چلے جاؤ. اور تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر ہی نہیں آؤ گے. یعنی جب ٹیچر دیکھیں, کچھ بچے بنک کرتے رہتے ہیں, پھر ایک دن جب ٹیچر کی پکڑ میں آتے ہیں تو وہ بلیک لسٹ بھی کرتا ہے, سزا بھی دیتا ہے, پیرنٹس کو بھی بلواتا ہے, اور زیادہ اگر غصے میں ہوا تو پھر وہ اسکول سے بھی نکلوا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں, تو وہی معاملہ ہوگا. کتنا بچو گے, کہاں تک بچو گے, بالآخر تو تم اپنے رب کی طرف سامنے. اللہ جب بھی کہتے ہیں نا ترجعون,
تم آؤ نہ آؤ توأن یا کرہن اللہ کے پاس جانا ہے، تم نہیں بھی چاہ رہے ہو نا، راحت بھی ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ میرے اعمال ایسے نہیں میں رب کو فیس کروں، تب بھی تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ اللہ نے بنایا ویسا. اور کیا فرشتے کیا کرتے ہوئے لے کر آئیں گے؟ ہانکتے ہوئے لے کر آئیں گے. نہیں جو جائے گا سوٹے برساتے ہوئے لے کے جائیں گے. چلو جانا تو ہے، تم اچھے سے چلو، دل کی خوشی سے چلو کہ نہ خوشی سے چلو، جانا تو ہے، رب کے سامنے کھڑا تو تم کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ تمہارا رب تم سے سوال جواب نہ کرے گا، تم اپنے رب کے سامنے جمع نہ کیے جاؤ گے، نہ لوٹائے جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، فتعالی پھر تعالی کیا ہے؟ بہت بلند و بالا ہے، اللہ اللہ، الملک الحق حق کا بادشاہ. ٹھیک ہے، اصل بادشاہ تو کیا ہے؟ ملک الحق سچا بادشاہ ہے نا، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا سچا بادشاہ، یہ الملک الحق و عربی زبان میں کہتے ہیں. سچا بادشاہ تو تمہارا اللہ ہے، بہت بلند و بالا ہے. لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے، الہ معبود، اللہ سوائے ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، کرم والے، اکرام والے، عزت معاب عرش کا کیا ہے؟ وہ رب ہے. ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آیت نمبر 117. ومن اور جو یدعو وہ دعا کرے گا، پکارے گا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرے معبود کو پکارے گا، لا برہانہ نہیں ہے کوئی دلیل، لہو اس کے لیے یعنی اس معبود کے لیے، بھی اس کے پاس یعنی اس شخص کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابَهُ پھر انما در حقیقت حسابہ اس کا حساب کتاب کس کے پاس ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے. عندہ پاس رب ہی اس کے رب کے پاس ہے. انہ بے شک وہ یعنی اللہ لا یفلح لیکن وہ فلاح دیتا نہیں، کامیابی عطا کرتا کس کو؟ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. دو دعائیں آ چکی اب تک. ٹھیک ہے، وہ اور کل، ہاں 3 آ چکی. ابھی اس پیج ہاں کلیئر پروف سائن دلیل سلطان دلیل. ٹھیک ہے، ہاں برہان اور سلطان. ٹھیک ہے، وَقُلْ اور کل آپ فرما دیجیے، ربی یعنی کہ آپ دعا کیجیے، اے میرے رب، ربی میں اے میرے رب کی پھر مغفرت فرما، ورحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. ابھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ دعا نہیں کی ایکچولی، اللہ بتا رہے تھے کہ کچھ میرے بندے ایسی دعا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب دعا کرو کیونکہ وہ میرے بندے جو ایسی دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ سے مغفرت اور اس کی رحم کی کیا کرتے رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ طلب کرتے رہے. کیونکہ ہمیں اس قدر زیادہ مغفرت کی ضرورت ہے نا، اتنی زیادہ ہے نا، اور رحم جنت کے لیے مغفرت کے بغیر یہاں سے ہمارا سمجھے جان ہی نہیں چھوٹ سکتی، فرشتے پھر لے جائیں گے ہانکتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے کیونکہ وہ بہترین ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اصل بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو. یعنی ہم اب ایسا خالی کھانے پینے سونے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ مقصد ہے ہماری زندگی کا. ہم سے ہماری رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا کنوے کیا، ہم نے ان کو کتنی اللہ سے پہچان کروائی، ہم نے کتنا ان کو جوڑا. اگر ایک بھی ہمارے ذریعے سے راہ ہدایت پر آ جائے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کچھ تو بولنے کے لیے، ویسے تو زبانیں کھلیں گی نہیں اس دن، کوئی کلام ہی نہیں کر پائے گا، لیکن کچھ تو سر جھکا کے کہیں گے کہ یا رب یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا. تو یہاں پر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے. شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، شرک کی مطلب اتنی زیادہ گہرائی ہے، اتنی زیادہ باریکی ہے
کہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ چھپا ہوا، مخفی، اور جلی یعنی کہ جو اوپن ہے نا. اب جیسے کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بتوں، اب بتوں کے مزار پر کیا کیا جا رہا ہے، بتوں پر اور سجدہ کیا، لکڑی پتھر کے بت بنا لیے گئے، تو یہ کھلا شرک ہے. اور خفی شرک کیا ہے کہ ہم ہاں جیسے اب ریاکاری سب سے بڑا خفی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں یہ والا شرک بہت عام ہو جائے گا، یعنی جو چھپا ہوا شرک ہے. ویسا ظاہری شرک اتنا نہیں ہوگا، وہ تو کافر لوگ کریں گے، لیکن ایمان والے بھی باطنی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے، شو آف. اور دیکھیں کیا نہیں شو آف ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا شرک کیا ہے شو آف کا؟ ہر چیز کو ہمیں اسٹیٹس پہ لگا رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو ہمیں بتانی ہوتی ہے، آج کیا کھایا، آج کیا پہنا، آج کتنے لوگوں کی جانکاریاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکوہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ اس کو دیا تم نے مجھے کیوں نہیں دیا. کتنے لوگ اپنے تقدیر کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو اس کو اتنا سب کچھ مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. وہ اپنی عبادتوں کے پھر اللہ کے سامنے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو اتنی عبادتیں کرتے ہو تو کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کو سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ ساری چیز ہم خود، اور پھر نظریں بد ہو جاتی ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم بیمار ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شو آف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک خفی ہے، یہ ہے صرف مطلب دیکھیں اتنا زیادہ، مطلب اس کی باریکی کو ڈاکٹر صاحب نے ایسے سمجھایا کہ اگر کسی سے کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن اگر ہمیں کسی سے کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اس کو پہلی مرتبہ کہہ دیں کہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، دوسری مرتبہ اس کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ سے کچھ مانگا تھا، اگر آپ دے دیں تو بہتر ہوگا. تیسری مرتبہ اگر تم اس سے کہہ رہے ہو تو تم نے شرک کر دیا. سوچیے یہ باریکی ہے. اگر جو کرنے والے یعنی جن کے لیے تقویٰ ہے تو ان کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی کہ سوچے کتنی گہرائی ہے اس بات میں کہ ہم اور پھر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ کو تو اپنی موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یعنی شو لیسز بھی اگر تمہیں چاہیے وہ ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب سے وہ مانگو. کتنی معمولی سی چیز ہے نا. یعنی اس کا سوال بھی تم اپنے رب سے کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کی محتاجی نہ دکھاؤ. تمہارا رب سب کچھ کیا ہے؟ دینے والا ہے. اس سے سوال کرو، وہ سب اسباب وہ لوگوں کو ہی بنائے گا، لیکن سوال تم نے رب سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا. مجھے دعوت الداعی اذا دعانی، جب میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی جو پکارنے والا ہے اس کی پکار کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجیبو کہا، اور پھر ہم سے کیا کہا؟ فلیستجیبوا لی. وہ کہہ رہا ہے کہ تم پکارو تو صحیح، میں فوراً رپلائی کرتا ہوں، میں کوئی وقت نہیں لیتا، لیکن تمہارے چاہیے نا کہ تم کچھ مطلب میرا بھی جواب دو، یعنی کہ میرے بھی احکامات کو کچھ فالو کرو، یعنی کہ کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے نا. ہر چیز تم چاہتے کہ بس تمہارا رب تمہیں دیتا رہے اور تم نہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے ہو، نہ اس کے احکامات کے پاس رکھنے والے ہو، نہ تم نے بندوں کی کا حق ادا کرنا ہے، نہ اپنے رب ہی کا حق ادا کرنا ہے. فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی، اور مجھ پر کیا رکھیں؟ یقین رکھیں کہ میں دعا قبول کروں گا. ناٹ نیسسریلی کہ بولا منہ سے نکلا اور کیا ہو جاتا ہے؟ قبول ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. بہت الگ الگ فارم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. آج نہیں کیا تو قیامت کے دن تو تم اپنے ریوارڈز دیکھو گے، دعاؤں کا جو اجر اور اثر دیکھو گے تو تم تو دنیا مطلب وہاں جا کر کیا کرو گے؟ کیا کہو گے کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا کیا ہوتے؟ قبول نہ ہو. یعنی ہم اتنے ناشکرے ہیں، اتنے اللہ کے مطلب کسی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے راضی ہیں، اگر اللہ فوراً دے دے ہمیں اس کی جگہ کو فوراً مانگ لیتے ہیں. اتنے ہم ناشکرے، یعنی کہ اتنے انسیٹسفائیڈ ہیں ہم اللہ سے، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بس ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تو بہت مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں لیکن ہم ہی اللہ سے راضی نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لسٹ میں، اس فہرست میں شامل فرمائے جس میں وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. اللہ خیر الرازقین ہے، خیر الراحمین ہے. اللہ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے. اللہ اپنا رحم کا جو چادر ہے یا اللہ ہم سب کے اوپر تان دے. اور اللہ تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی جلا بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قبر
قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لیے مونس بنا دے گا اللہ اسے ہماری قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ربي إني ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.